سیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے آغاز کرتے ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، اور اس میں مبارک پڑھتے ہیں سیدنا العادل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عدل فرمانے والے. درود و سلام بھیجیں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سب سے افضل اللہ کے نزدیک نرم خو، رحم دل اور عادل و منصف سربراہ حکومت ہوں گے، اور بدترین درجے میں سخت دل اور ظالم و غیر منصف سربراہ حکومت ہوں گے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آج بہت عظیم بارگاہ کی بہادری اور شجاعت کے قصے آپ کو سنائیں گے. یعنی شجاعت کی، بہادری کی، جانثاری کی اور فداکاری کی دنیا میں ناظرین ایک نام جو آج بھی بدر و احد و خندق و حنین کے میدانوں میں چمکتا اور دمکتا نظر آتا ہے، جن کے وجود سے خیبر کا قلعہ آج بھی لرزاں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو دوست رکھتے ہیں، جو شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں، صاحب ذوالفقار ہیں، جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے ہے، جو اپنی ولادت کی عظمت میں مولود کعبہ ہیں، اور جو اپنے وجود کے اعتبار سے حق سراپا ہیں، جو رشتوں کے آسمان پر داماد پیمبر ہیں، اور بہادری و شجاعت کے میدان میں فاتح خیبر ہیں، جو خوش بختی کی کہکشاں میں سیدہ کائنات کے شوہر نامدار ہیں، اور جو جنت کے عالی مقام پر جوانان جنت کے سرداروں کے والد بزرگوار ہیں، جو علم کے آسمان پر علم نبوی کے امانت دار ہیں، اور جو فن خطابت کے میدان کے عظیم شہسوار ہیں، جن کا وجود پاک لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینچا گیا، جن کو قدرت کی جانب سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں سونپا گیا، جنہوں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ رحمت میں پرورش پائی، جو زبان رسالت کو چوس کر پروان چڑھے، اور جن کے سینے میں علم الہی کے لامحدود خزانے منتقل ہوئے. ناظرین کرام، جرأت و شجاعت، استقامت و پامردی اور بہادری و دلیری جس در سے خیرات پاتی ہے، وہ در حیدر کرار ہے کہ چشم فلک نے وہ منظر نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ کبھی دیکھے گی کہ ہجرت کا موقع ہے. ایک طرف کفار مکہ جان کے در پہ ہیں، اور دوسری طرف 22-23 برس کی عمر میں کائنات کے سب سے بڑے امین کے نائب بن کر اپنی جان کے خوف سے ماورا ہو کر انہی دشمنوں کی امانتیں لوٹانے کو شیر خدا آرام فرما ہے کہ شب ہجرت علی نے بھی عجب خدمت گزاری کی، ملک بھی جس سے حیران ہو گئے وہ جانثاری کی. جو بندے تابع حکم شہ ابرار ہوتے ہیں، وہ یوں بے خوف مننے کو تیار ہوتے ہیں. نبی کا سن کے حکم پاک سیدھے ان کے گھر آئے، اگرچہ سامنے تھی موت لیکن بے خطر آئے. علی کے مرتبوں کا حال کوئی اور کیا جانے، جناب سرور کونین جانے یا خدا جانے. ناظرین کرام، شیر خدا تمام غزوات میں سایہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر ساتھ رہے کہ حیدری ذوالفقار وہ تلوار ہے جس سے مشرق و مغرب کے کفر پر لرزہ طاری رہتا تھا اور آج بھی طاری رہتا ہے، جن کی فتوحات سے اسلام کی روشنی چار سو پھیلی، جن کے دست مبارک پر اللہ تعالیٰ نے فتح لکھی کہ کیا غزوہ بدر ہو، احد ہو، خندق
خندق ہو، خیبر ہو، قضیہ ہو، بنو نزیر ہو، بنو قریظہ ہو، قینقاع ہو، بنو سعد کی سرکوبی ہو یا دیگر جنگیں سرائے ہوں، ہر میدان حیدر حیدر پکارتا اور نام علی سے لرزتا ہوا نظر آتا ہے کہ دنیا کو یاد آج بھی جرت علی کی ہے، جس کا نہیں جواب وہ ہمت علی کی ہے، کیا امتزاج رخ پہ ہے روب و جمال کا، حق ہے کہ بے مثال وجاہت علی کی ہے، بدر و احد و حنین کوئی بھی جنگ ہو اپنی مثال آپ شجاعت علی کی ہے، 1400 سال ہو گئے دور علی کو آج، لیکن دلوں پہ آج بھی ہیبت علی کی ہے۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ بدر کا میدان آج بھی حیران و پریشان ہے، فرشتے آج بھی حیدری جوش پر نازاں ہیں کہ احد کی فضائیں آج بھی شیر خدا کی شجاعت و بہادری پر فخر کرتی ہیں کہ کفار گروہ در گروہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگے تو سرور دو جہاں نے فرمایا کہ علی ان کو روکو، علی ان کو روکو، تو حیدر کرار تنہا ان کا مقابلہ کرتے اور ان کے منہ کو پھیر دیتے اور کئی ایک کو واصل جہنم کرتے، اور جس وقت کفار کا ایک اور گروہ حضور پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھا تو پھر شیر خدا کی جانب محبوب خدا نے اشارہ کر کے فرمایا کہ علی ان کو روکو، علی ان کو روکو، پھر شیر خدا نے اکیلے اس گروہ کا مقابلہ کیا اور آسمان سے اب جبرائیل امین سے رہا نہ گیا اور حیدر کرار کی بہادری کو دیکھ کر تشریف لے آئے اور وہاں سرور دو جہاں نے اعلان فرمایا کہ بے شک علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں۔ یہاں جبرائیل امین نے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا کہ میں آپ دونوں سے ہوں۔ غزوہ خندق ناظرین آج بھی محو حیرت ہے کہ عمر بن عبد ود جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، اس کے غرور و تکبر کو شیر خدا نے کیسا خاک میں ملا دیا کہ دنیا پکار اٹھی کہ شاہ مردہ شہر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ حضرت علی بہادروں کے بادشاہ خدا کی شیر اور قوت پروردگار ہیں، ان کے سوا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں۔ ناظرین کرام، بلکہ کون بھلا سکتا ہے؟ آئیے ذرا فاتح خیبر کی شجاعت و بہادری کو ذرا ایک بار پھر سلام پیش کرتے ہیں کہ غرور و تکبر میں اٹے اس مرحب کو جسے خیبر پہ بڑا ناز تھا، وہ بڑا اکڑتا ہوا ناز کے ساتھ اور زام کے ساتھ میدان میں آیا کہ لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں بنیادی طور پہ مرحب ہوں۔ صاحب ذوالفقار حیدر کرار نے ایک ہی وار کے اندر مرحب کا کام تمام کر کے رکھ دیا کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ سے آغاز بلا توقف، اور میرا خیال ہے کہ ویسے تو مولا کائنات کی بہادری اور شجاعت کو ہم کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں، لیکن سننے والے سننا چاہیں گے سب سے پہلے وہ جو ہجرت کا موقع ہے، بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور سرکار علیہ السلام نے جن کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ پورا مکہ ایک طرف ہے اور آپ ایک طرف ہیں، اب ذرا وہ پس منظر بتائیے وہ ہجرت کا کیا تھا اور مولا کائنات کی جو لازوال بہادری ہے وہیں سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ بھی کائنات کے اہل ایمان کے لیے 92 کا اعزاز ہے کہ وہ انہیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حب اہل بیت سے روشناس کرا رہا ہے۔ جی بالکل۔ وہ جس حب سے بے جا کا آپ ذکر کر رہے تھے، اس میں اگر ٹھنڈا جھونکا ملتا ہے تو وہ 92 سے مل رہا۔ جی ایسے۔ اور آج جس پروگرام کی طرف آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں اہل ایمان کے ایمان کو مہمیز لگائی، کون ہے جو اسد اللہ الغالب حلال المشکلات والنوائب دفاع المعضلات والمصائب اخر رسول زوج البطول کی بہادری کا بیان کرنے کا حق ادا کر سکے؟ کس میں جرت ہے؟ ہم تو ان کی ولادت پاک کے حوالے سے ان کا نام اپنی زبانوں پر لا کر اپنے ایمان کو تازگی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ حالت یہ ہے کہ مطلع صدق و صفا کا آفتاب، آسمان عقل و دانائی کا جھومتا سحاب، صاحب سیف و قلم گردوں جناب، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور، آپ کے دل کی ٹھنڈک سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہو۔ جب ہم ہجرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بات بڑی طویل ہے، لیکن جب میں اس جملے پر آتا ہوں کہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا
حضرت علی کرم اللہ وجہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو اس سے آپ تو تکلیف سے بچ جائیں گے؟ ہائے ہائے اللہ! فرمایا کہ ہاں مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر فوراً حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سجدہ شکر میں گر گئے کہ میں اس کام آ رہا ہوں۔ اللہ! تو ہجرت کا پس منظر یہ ہے کہ 13 سال تک اہل مکہ نے حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اذیتوں سے گزارا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قدر مشکلات سے مجھے گزرنا پڑا، مجھ سے پہلے اللہ کا کوئی نبی نہیں گزرا۔ سبحان اللہ! جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا کے سر پر آرا چلا، لوگوں کو آگ کی دیگ میں ڈال کر بھونا گیا، کیا کیا ہوا، لیکن وہ کیا مظالم ہوں گے کہ جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے اللہ کا کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا جتنا کہ میں ستایا گیا۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو شیب ابی طالب میں بند کر کے بھی اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے، جب انہوں نے دیکھا کہ طائف کی گلیوں میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جوتیاں لہو سے بھر کر بھی ہم ان کے ارادے سے ان کو متزلزل نہیں کر سکے، اب انہوں نے دار الندوہ میں ایک عظیم کانفرنس کا انعقاد کیا اور تمام قبائل کو کہا گیا کہ ان کے نمائندے یہاں موجود ہوں، اور اس کانفرنس کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ شیخ نجدی بن کر شیطان بھی مشورے کے لیے اس میں شامل رہا۔ اب وہ جب وہاں بیٹھے اور بات ہونے لگی کہ کس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ مکہ کو اور اس جزیرہ عرب کو ہم ہٹائیں ان کو، تو کسی نے ابو البختری نے مشورہ دیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تنگ و تاریک کوٹری میں بند کر دو، کئی دنوں بعد تھوڑا سا کھانے کو دو تو اس طرح جان چھوٹ جائے گی۔ شیطان اٹھ کھڑا ہوا، وہ بڈھا شیطان شیخ نجدی، کہ ابو البختری یہ کیا کہہ رہے ہو، ان کو جہاں کہیں بھی بند کرو گے ان کے پسینے کی خوشبو اتنی مہکے گی کہ ان کے پروانے ان کو آ کر وہاں سے نکال لیں۔ اللہ اکبر! اللہ! تو آخر میں ابو جہل اٹھا، لعین اٹھا، اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تمام قبائل چونکہ آپ کے خلاف ہیں، ہر قبیلہ ایک ایک نوجوان اپنا بہادر ہمیں دے اور وہ مسلح ہوں، رات کی تاریکی میں حضور علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ کر لیں، جب حضور علیہ السلام وہاں سے نماز کے لیے اٹھیں تو یک بارگی حملہ کر کے ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اب ایک خاندان اتنے خاندانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کے اس ارادے پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، اِذْ يَمْكُرْ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا یُثْبِتُوکَ او یقتلوک او یخرجوک، کہ آپ کو قید کریں، آپ کو قتل کریں، آپ کو مکہ سے نکالیں، تو اس وقت اللہ نے تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بہترین تدبیر کرنے والا۔ اور اس تدبیر کا نتیجہ یہ تھا کہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا اور فرمایا کہ اے علی، یہ میری سبز چادر، یہ میرا بستر، آج تجھے وہ اعزاز دے رہا ہوں کہ قیامت تک آنے والے مسلمان فخر کرتے رہیں گے کہ علی تیرے نصیب پر قربان کہ تجھے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بستر پر سونے کا اعزاز عطا کیا۔ اور پھر یہ کہ صبح کو اٹھ کر لوگوں کی امانت، حضور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ نکلا کہ تم صبح کو امانتیں لوگوں کی واپس کر کے آؤ گے تو مجھے یقین ہو گیا کہ آج کی رات اسرائیل میرے قریب نہیں آ سکتا۔ کہتے ہیں کہ میں زندگی میں اس رات جو مزے کی نیند سو، کیا کہنے کہ وہ رات جو ہے کوئی اور رات نہ تھی بلکہ وہ شب ہجرت تھی۔ مولا کائنات کی یہ شجاعت رہتی دنیا تک ظاہر ایک مثال ہے کہ میں نے کہا نا پورا مکہ ایک طرف اور آپ ایک طرف، کس کو اپنی جان پیاری نہیں ہوتی، لیکن کمال یہ ہے کہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ پہ رکے اور ٹھہرے نہیں بلکہ آرام سے سو بھی گئے کہ میرے رسول نے فرمایا کہ امانت دے کے لوٹ آنا، تو اب میں لوٹ کے ہی جاؤں گا، جان کو خطرہ نہ ہو۔ ذرا آپ یہ بتلائیے پروفیسر صاحب، آئیے ذرا اب ہمیں لیے چلیں آپ تھوڑا، مدینہ پاک ہجرت بھی ہو گئی اور پھر اس کے بعد پہلا حق و باطل کا مارکا میدان بدر جس میں فرشتے بھی اترے نصرت کو، مولا کائنات کی شجاعت و بہادری کا جو منظرنامہ ہے وہ ذرا بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
جنید بھائی، عربی لغت کے اندر شعر کے لیے بہت سے لفظ بولے جاتے ہیں اور شعر کی مختلف کیفیات کے اعتبار سے اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ شعر جب اپنی کچھار میں بیٹھا ہو تو اس کو اسد کہا جاتا ہے، واہ، اور شعر جب اپنی کچھار سے باہر نکلتا ہے تو اس کے لیے زرغام کا لفظ بولتے ہیں۔ شعر جب اپنی کچھار سے باہر نکل کر چہل قدمی کرتا ہے تو اس کے لیے زیغم کا لفظ بولا جاتا ہے، اور شعر جب اپنے شکار پر نظر ڈالتا ہے تو پھر اس کو غضنفر کہتے ہیں، اچھا، اور شعر جب اپنے شکار کو دبوچ لیتا ہے تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے، آہا، اور شعر جب اپنے شکار کو اس طرح دبوچتا ہے کہ سانس لینا مشکل ہو تو اس کو عباس کہتے ہیں، آہا، اور شعر جب اپنے شکار کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے تو اس کو حیدر کہا جاتا ہے۔ واہ، حیدر کرار کہتے ہیں۔ ہم کیا اسد اللہ اور حیدر کرار کا تذکرہ کر رہے ہیں، تاریخ اسلام کا وہ پہلا مارکہ جس کے نتیجے نے عالم کفر کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ اسلام چند افراد کی ٹولی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایسے فدائیوں کا نام ہے کہ جو آہنی چٹان کی طرح ہیں اور ناقابل شکست بھی ہیں۔ غزوہ بدر کے آغاز سے ہی مولا علی المرتضیٰ کے اعزازات کی بات شروع ہوتی ہے۔ سواریاں کم تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سواری کے لیے تین افراد کو مقرر فرمایا کہ جو شریک ہوں گے سواری میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے لیے جن افراد کو منتخب کیا ان میں مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ شامل تھے۔ اب سیرت ابن ہشام کے لفظ یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام جب سواری پر بیٹھے تو آپ کے پیچھے جو ردیف ہیں وہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سواری چلتی ہے، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سینہ ہے وہ بار بار مہر نبوت سے مس ہوتا ہے، یعنی جس طرح مدینہ طیبہ سے بدر کا سفر سمٹ رہا ہے اسی طرح مولا علی اپنے سینے کو مہر نبوت سے مس کر کے انوار و تجلیات کو سمیٹ رہے ہیں۔ اب جب میدان بدر میں یہ لشکر پہنچتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو پرچم بنائے، ایک انصار کو دیا گیا اور دوسرا مہاجرین کو دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرچم مہاجرین کو دیا وہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ سیاہ رنگ کا پرچم تھا اور اس کا جو نام ہے وہ نام بڑا خوبصورت تھا۔ دشمنان اسلام پر عقاب کی طرح جھپٹنے والے مولا علی کو جو پرچم دیا گیا اس کا نام بھی العقاب تھا۔ روایات کے مطابق یہ پرچم سیاہ رنگ کا یہ سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر سے بنایا گیا تھا۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو پہلا کافروں کا سورما آیا، تین ان کے بڑے وہ جو اپنی جن کو قوت پر ناز تھا، طاقت کے نشے میں مست تھے، تلواریں لہراتے ہوئے میدان میں آئے اور حل من مبارز کا نعرہ لگایا تو نبی علیہ السلام نے تین انصار صحابہ کو بھیجا۔ انہوں نے اپنی نسلی تفاخر کی بنیاد پر، طاقت اور قوت کی بنیاد پر یہ کہا کہ ہمارے جوڑ کا کوئی آدمی بھیجا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قم یا علی، قم یا حمزہ، قم یا عبیدہ، فرمایا آپ تینوں اٹھیں اور ان تینوں کے مقابلے میں جائیں۔ نبی علیہ السلام کے مولا علی المرتضیٰ کو بھیجنے کے بعد مولا علی کے مقابلے میں جو شخص آیا اس کا نام ولید بن عتبہ تھا۔ آپ نے وہ سیف ذوالفقار جو تھی اس کو ہوا میں لہرایا اور برق اور بجلی کی طرح وہ تلوار واپس آئی اور ولید بن عتبہ کو دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد ولید بن عتبہ کا جو باپ تھا وہ بچانے کے لیے آگے بڑھا تو حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ اب اس میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ غزوہ بدر کے لیے آتے ہوئے میدان بدر کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے ایک گفتگو ہوئی تھی جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم اپنی سواریوں کو دریا میں ڈال دیں گے، آپ ہمیں آخری کونے تک بھی لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، جہاں آپ کے قدم ہوں گے وہاں ہمارا سر ہوگا۔ صحابہ کرام نے اس گفتگو کے ثبوت کے لیے اور عملی طور پر جو پہلی دلیل جو صحابہ کی جماعت سے پیش کی گئی وہ یہ تین تھے، حضرت امیر حمزہ، مولا علی المرتضیٰ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عملی ثبوت تھا کہ جو گفتگو ہم نے کی ہے اس پر ہم بالکل عملی مظاہرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ پھر یہ دیکھیے کہ اسی منظر کو قرآن نے بھی بیان کیا کہ دو فریق کل قیامت کے دن رب کے بارے میں جھگڑا کریں گے۔ قرآن کہتا ہے، مولا علی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ پہلا مقدمہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا وہ میں حاضر ہوں گا اور پورے عالم کفر کی طرف سے یہ تین آدمی پیش ہوں گے جو بدر میں پہلے آئے، اور قیامت کے دن عالم اسلام کی طرف سے تین آدمی جو پیش ہوں گے وہ میں ہوں گا۔ مولا علی فرماتے ہیں امیر حمزہ ہوں گے اور حضرت عبیدہ ہوں گے۔ اس میں یہ منظر بھی بڑا خوبصورت اور میں بات کو سمیٹتا ہوں، فرماتے ہیں میں تلوار چلاتا تھا، داد شجاعت دیتا تھا، پھر پلٹ کر عریش کی طرف آتا، ایک نظر چہرے رسول پر ڈالتا، پھر واپس جاتا، پھر لڑتا، پھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، بار بار حضور کے چہرے انور کو دیکھتا
اور جب میں دیکھتا سرکار سجدے کی حالت میں ہے، یا حی یا قیوم کے لفظ آپ کی زبان پر ہے، مجھے تسلی ہو جاتی، میں پھر جا کر لڑتا۔ بار بار میں نبی علیہ السلام کے چہرے اقدس کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے فتح عطا کر دی۔ تو اس غزوہ بدر کے اندر 36 کافروں کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ یہ 36 کافر جو تھے، جو سورما شمار ہوتے تھے، لیکن ضرب حیدری کے سامنے یہ تاب نہ لا سکے اور واصل جہنم۔ ٹوٹل 70 کے قریب واصل جہنم ہوئے تھے، یعنی 50% سے اوپر جو ریشو ہے وہ کریڈٹ گوز ٹو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ کیا شجاعت! اچھا اب ذرا آئیے، تھوڑا بدر کی بات ہو گئی، ایک منظرنامہ احد کا بھی ہے، پھر ایک منظرنامہ خندق کا بھی ہے، اور خندق میں تو کیا ہی شان ہے صاحب، ویسے تو ہر ادا آپ کی کیا شاندار ہے، لیکن وہ جو 1000 لشکریوں کے برابر عبد ود تھا، اس کو اس منحوس کو کیسے واصل جہنم کیا تھا، ذرا پورا منظر بتائیے احد و خندق کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ہستی ہیں کہ ان سے محبت بھی بہادر لوگ ہی کیا کرتے ہیں۔ ہاں کیا اچھا، اور محبت کا اظہار بھی بہادر لوگ کیا کرتے ہیں، بہادر ہی کیا کرتے ہیں۔ یہ واقعی ان کو اللہ پاک نے یہ برکت عطا کی ہے کہ ان کے ارد گرد بھی بہادر رہے اور قیامت تک ان کے نام لیوا بھی بہادر ہی ہوں گے۔ اچھا جملہ ہے، کیا دل ان سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، اور ان کے نام میں اتنی برکت اور اتنی شجاعت ہے، جب حضرت علی کا نام لیا جاتا ہے تو خون کے اندر حرارت تیز ہو جاتی ہے، اور بندہ کچھ کرنے کے لیے اور حق کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا جب احد کے اندر تشریف لے آتے ہیں تو اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ احد میں جو حملہ کیا ہے وہ بدر کی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے، اور بدر میں زیادہ کافروں کو قتل کرنے والی ہستی کا نام حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ اور پھر احد کے اندر جب بھگدڑ مچ جاتی ہے اور مٹ بھیڑ تیز ہو جاتی ہے، تلواریں چمکتی ہیں، نیزے چلتے ہیں، برچھیاں چلتی ہیں، اور اس وقت جو ہے مسلمان بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اس وقت حضور فخر عالم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والی ہستی کا نام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ آپ خود احد کے میدان کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے اوپر ایسی وارفتگی طاری تھی کہ مجھے خبر نہیں تھی کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں یا موت میری طرف، اور اس وقت آپ نے تلوار کو اس زور سے چلایا کہ آپ کی تلوار بھی ٹوٹ گئی، کیونکہ آپ کا ایک ہی منشا تھا، ایک ہی مقصود تھا، وہ تھی ذات رسول۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اس انتہا کا تھا کہ جب آپ ہجرت کی رات آپ کے بستر پر لیٹنے لگے تو حضور نے کہا تھا کہ علی چاہو تو نہ لیٹو، میں تمہیں خود اجازت دیتا ہوں، کیونکہ صبح حملہ ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی، اور پھر اس کا جو ہے نا اظہار آپ نے احد اور خندق میں بخوبی نبھایا ہے۔ آپ نے کہا تھا حضور اگر روح علی روح محمد پر قربان ہو تو اس سے بڑا میرے لیے کیا مقام ہو سکتا ہے۔ اور پھر خندق کا جب مقام تھا اس وقت دشمنوں نے بھرپور حملہ کیا، اور حملے کے نتیجے کے اندر جو ہے بڑے بڑے سرداروں نے، یہ عمر بن عبد ود وہ شخص ہے جو بدر میں زخمی ہوا تھا، اور اس نے یہ منت مانی تھی کہ میں اس وقت تک سر کے اندر تیل نہیں ڈالوں گا جب تک میں بدر کا بدلہ نہ لے لوں۔ اب آپ دیکھیں ایسا شخص جو 1000 افراد سے اکیلا لڑنے والا ہو، جو ایجڈ ہو، جس کے پاس طاقت قوت بہادری بھی ہو، اور پھر اس نے منت بھی مانی ہو، اور پھر اس کے سامنے کھڑا ہونا، اور پھر بار بار اس کے جو ہے نا وہ مقابلہ طلب کرنے پر، یعنی ایک دفعہ وہ کہتا کون ہے جو میرے مقابلے میں ہے، تو ادھر سے اٹھتے تو حضرت علی اٹھتے، اور حضور فخر عالم فرماتے کہ علی بیٹھ جاؤ۔ کیوں فرما رہے تھے؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ علی کون ہے، علی کون ہے، یہ کتنا بہادر ہے۔ اس کو حیدر ایسے نہیں کہا گیا، اس کو علی ایسے نہیں کہا گیا، بلندیوں والا ہے نا، اس کو ایسے ہی کرار نہیں کہا گیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تمہاری وہ جنت کہاں ہے جس کے لیے تم کہتے ہو کہ مریں گے تو جنت میں چلے جائیں، وہ جنت کہاں ہے؟ پھر حضرت علی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر حضور فخر عالم فرماتے ہیں کہ علی بیٹھ جاؤ۔ جب تیسری دفعہ وہ آواز دیتا ہے تو پھر حضرت حیدر کرار دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حضور فخر عالم نے یہ بتانا تھا، قیامت تک دکھلانا تھا کہ علی کوئی عام ہستی نہیں ہے، علی کی جو ہے وہ تربیت میں محمد نے کی ہے، اس کے اندر خون کی وہ گرمی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس میں طاقت ایسی ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس میں بہادری ایسی ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے بہادر ہیچ ہیں۔ اور پھر حضور فخر
عالم نے اپنا امامہ شریف حضرت علی المرتضیٰ کے سر پر رکھا. اللہ اکبر. حضور فخر عالم نے پھر سجا دھجا کے اس شہزادے کو جو ہے وہ عمر بن عبد ود کے سامنے جب بھیجا تو حضرت علی نے کہا کہ اے عمر بن عبد ود یہاں سے چلا جا, تیری خیر اسی میں ہے, یا تو اسلام قبول کر لے. اور پھر عمر بن عبد ود کہتا ہے کہ نہیں میں جا نہیں سکتا, یہ میری توہین ہے, اسلام قبول نہیں کر سکتا کہ مجھے سروکار نہیں ہے. تو کہا پھر میرے ساتھ لڑو. کہتے تو کون ہے؟ عمر ابھی 25 سال کے قریب عمر ہے. اور قطع کلام کی معذرت, عبد ود کی عمر اس وقت 90 برس, اور وہ بڑا مطلب مضبوط جسم کا مالک تھا, 1000 سواروں پر بھاری تھا. اب آپ دیکھیں اس وقت وہ کہہ رہا ہے کہ تو کون ہے جو میرے ساتھ اس طرح بات کر رہا ہے, تیری لفظوں کے اندر گرج ہے, تیری باتوں کے اندر قوت نظر آتی, تو کون ہے؟ کہا انا علی بن ابی طالب, میں علی ہوں جو ابو طالب کا بیٹا ہوں. کہا تو میرا بھتیجا ہے, چلا جا, میں تو اس سے نہیں لڑنا چاہتا. کہا کہ میں تو لڑنا چاہتا ہوں. کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا, میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں. کو رسول اکرم کے مقابل میں کھڑا ہے. بالآخر حضرت علی کے ساتھ جب وہ لڑنے کے لیے آیا تو وہ سواری پر تھا, حضرت حیدر کرار جو ہے وہ پیدل تھے. تو اس کو یہ غیرت آئی کہ یہ پیدل ہے اور میں سواری پر ہوں. نیچے اترا اور اپنی سواری کے پاؤں کاٹ دیے. کہا کہ اب میرے ساتھ لڑ, یعنی واپس نہیں جانا, نہ تو بھاگے گا نہ میں بھاگوں گا. اور اس نے جب پہلا حملہ کیا عمر بن عبد ود نے, تو اس کی تلوار امامے کو کاٹتی ہوئی پیشانی پر لگی. اور اس کے بعد حضرت حیدر کرار نے پلٹ کے جب حملہ کیا تو کہا سنبھل جانا, اب علی کا حملہ ہونے والا ہے. اور ایسا حملہ تھا جو اس کی گردن کو کاٹتا ہوا کمر تک پہنچا اور 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا. اور پھر حضور فخر عالم کی جانب لوٹے. یہ حضرت علی ہیں جن کی ایک ایک بات میں بہادری اور ایک ایک عمل میں وہ شجاعت ہے جس کو اگر تاریخ لکھتی جائے تو اوراق ختم ہو جائیں گے. حضرت علی کی شجاعت کو لکھ نہیں سکتے. پروفیسر صاحب آئیے, فاتح خیبر مولا کائنات بتائیے ذرا. سیدنا مولا کائنات ہادی انعام ہیں اور ابو الائمۃ الاعظام ہیں. بڑے بڑے ائمہ کے آپ ہی سرخیل ہیں. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ میں مشرکین کی شرارتوں کا سد باب کر چکے اور یہ طے ہو گیا کہ آئندہ 10 سال تک مشرکین مکہ میں اور مسلمانوں میں جنگ نہیں ہوگی, تو اس اطمینان کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اس شر انگیزی کو جس کے بارے میں قرآن نے واضح طور پر کہا کہ یہ تو آپ نے پہلے جو قبائل وہاں سے جلا وطن کیے تھے ان سب نے مل کر خیبر کے اندر ایک ایسا نظام قائم کر رکھا تھا جو اسلام کے لیے مسلسل خطرہ بن رہا تھا. تو حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں رجب میں آپ نے اس طرف دھیان دیا کہ اب ان کی شرانگیزیوں کو بھی مستقل طور پر اس کا سد باب کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اسلام حق جو ہے اس کا بول بالا ہونا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف اپنے ساتھیوں کو جانے کا حکم دیا. آپ انہیں لے کر چلے. خیبر میں اہل کتاب نے کچھ قلعے قائم کر رکھے تھے. کوئی شموس تھا, کوئی کموس تھا, کوئی فدق تھا, کوئی تیمہ تھا, کوئی ان سب میں کموس قلعہ بہت ہی مضبوط اور اسلحے کا انبار اور اس پر جس مرحب کا آپ نے ذکر کیا وہ وہاں پر ہونے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے اب ہمیں کوئی بھی 28 کے قریب تقریباً قلعے بتائے جاتے ہیں. ٹوٹل 28 کے قریب قلعے تھے. ہاں جی, زیادہ تر 6-7 کا نام آتا ہے, فدق کا, تیمہ کا, اور لیکن ان میں کموس قلعہ جو تھا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچے اور آپ نے اس انداز سے وہاں قیام کیا کہ جنگلوں کو ایک طرف کیا جائے, ان کی شرارتوں سے بچا جائے. تمام قلعے فتح ہوتے گئے. لیکن جب کموس کا معاملہ آیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار ساتھیوں کو بھیجا لیکن وہ نہ ہوا. تو اس کے بعد آپ نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اس اعزاز کو کہ لوگ انہیں نفس رسول کہیں گے, انہیں ید اللہ کہیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ہم یہ علم اس کو دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. آپ کا یہ اعلان تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے جو
پیغام لایا ان کی نیندیں اڑ گئیں کہ دیکھیں عقل کل یہ یہ کس کو اعزاز پرچم ملتا ہے؟ ہوتا ہے۔ اگلے دن جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ آشوب چشم کی وجہ سے نہیں ہے۔ فرمایا ان کو لایا جائے۔ ان کو لایا گیا۔ سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو بتایا کہ اللہ کے نبی کی شان کیا ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے لعاب دہن سے ان کی آشوب چشم ختم کی اور پھر ضرب حیدری کے لیے آپ کو حکم دیا، اور آپ جب آئے اور مرحب جب آیا تو اس نے کہا کہ خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، تو آپ نے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرا، تمہیں معلوم نہیں کہ میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اس نے کہا پورا لوہے میں ڈوبا ہوا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیف ذوالفقار اس طرح سے پڑی کہ اس کے سر کو جدا کر کے رکھ دیا، دو ٹکڑوں میں، دو ٹکڑوں میں ایسے مرحب کیا دو ٹکڑوں میں پڑا تھا۔ اور یہاں پر ایک مارا کس کیا، بڑے زبردست میں پی نصیر صاحب کے مصرے وہ، اور اس میں ایک اور اہم بات یہ ہوئی کہ مرحب کے ساتھ جنگ میں آپ کی نیام ڈھال جو تھی وہ کہیں ادھر ہوئی، تو آپ نے اس کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اکھیڑا اور اس کو ڈھال بنا کر مرحب پر جو وار کیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس وقت شجاعت و بہادری علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا رنگ یہ تھا کہ جس دروازے کو آپ نے اٹھا کر ڈھال بنایا تھا، بعد میں 40 آدمی مل کر اس کو حرکت نہیں دے سکتے تھے، تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں خیبر فتح ہوا، اس قلعے کو فتح کر لیا گیا، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں قیامت تک آنے والے اہل ایمان نہ صرف شجاعت و بہادری علی مرتضیٰ کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے، بلکہ یہ دیکھتے رہیں گے، وہ ہے نا مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا علی کا ہے۔ جی بتائیے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پھر یہ اعزاز جو اللہ کے محبوب علیہ السلام سے ہے کہ مومن علی سے محبت کرے گا اور جو منافق ہے وہی علی سے بغض رکھے گا، سبحان اللہ، وہ قیامت تک کیا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم گئے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم گئے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اے عرض پاک تجھے
تجھے کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ تو کیا اور کیا تیرے علم کی بساط، تو کیا اور کیا تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ